نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ احادیث میں مذکور مسنون دعائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے میرے پروردگار، میری مدد فرما، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کر، مجھے کامیاب فرما اور میرے خلاف کسی کو کامیابی نہ دے، میرے حق میں تدبیر فرما اور میرے خلاف کسی کی تدبیر کارگر نہ ہو، مجھے ہدایت دے، اسے میرے لیے آسان فرما دے، مجھ پر زیادتی کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما، اے میرے پالنے والے، تو مجھے اپنا کثرت سے ذکر کرنے والا شکر گزار بنا، بہت ڈرنے والا، نہایت فرما بردار، خوب اطاعت کرنے والا، بہت عاجزی کرنے والا، بہت گریہ وزاری کرنے والا اور تیری ہی جانب رجوع کرنے والا بنا دے، میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہوں کو دھو ڈال، میری دعا قبول فرما، میری دلیل کو قائم رکھ، میری زبان کو درست کر دے، میرے دل کو ہدایت پہ قائم رکھ اور میرے سینے کی کھوٹ نکال دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے تھے: اے اللہ، میں فتنہ جہنم، فتنہ قبر، عذاب جہنم، عذاب قبر، فتنہ دولت مندی کی برائی، فتنہ مفلسی کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میرے دل کو برف اور اولے کے پانی سے یوں صاف کر دے جیسے تو نے سفید کپڑے کو میل سے صاف کر دیا ہے، نیز میری خطاؤں اور میرے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا تو نے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ رکھا ہے۔ اے اللہ، میں سستی، بار عصیاں اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر جانے لگتے تو فرماتے: اے اللہ، میں تیرے نام کے ساتھ مرتا اور جیتا ہوں، اور جب بیدار ہوتے تو فرماتے: سب تعریفیں خدا کے لیے جس نے ہمیں مر جانے کے بعد زندہ کیا، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تم سے اسی طرح کہتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ فرماتے تھے: اے اللہ، میں عجز، سستی، بزدلی، بخل، بڑھاپے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، میرے نفس کو قوی کر دے، تقوی عطا فرما، اس کو پاکیزہ کر، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے اور تو اسی کا ولی اور مولا ہے۔ اے اللہ، جو علم نفع نہ دے، جو دل ڈرتا نہ ہو، جو نفس سیر نہ ہو اور جو دعا قبول نہ ہو، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، آمین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی: اے اللہ، میں تیری نعمت کے زوال سے اور تیری عافیت کے پھر جانے سے اور تیرے ناگہانی عذاب سے اور تیری تمام ناراضگیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے: اے اللہ، میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب مسجد سے باہر آئے تو کہے: اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں برس، دیوانہ پن، کوڑ اور جملہ بیماریوں سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے باہر جاتے ہوئے یہ کلمات پڑھے: بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے باہر جاتا ہوں، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، نیکی کرنے اور برائی سے باز رہنے کی قوت اسی کی ہے، ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ تیری کفایت کی گئی، تو شر سے بچایا گیا اور اس سے شیطان دور رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھتے تھے: اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی، ہم آپ پر اور آپ کے لانے والے دین پر ایمان لائے کہ آپ کو ہمارا دین سے پھر جانے کا ڈر ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہے انہیں پھیر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، میں قرضے اور دشمن کے غلبے اور دشمنوں کی خوشی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما دے، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔